بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے نام ہی ایسے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اہداف کیا ہیں، یعنی وہ کون سے ٹارگٹ ہیں جن کو اس مہینے میں ہم نے اچیو کرنا ہے، ان اہداف کو حاصل کرنا ہے، ان تک پہنچنا ہے۔ اس رمضان المبارک کو تقوی کا مہینہ کہا گیا ہے، اس کو صبر کا مہینہ کہا گیا، اس کو مواسات کا مہینہ کہا گیا، اس کو صلہ رحمی کا مہینہ کہا گیا، اس کو مغفرت کا مہینہ کہا گیا، اس کو جہنم سے خلاصی کا مہینہ، اس کو رحمت کو لوٹنے کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بڑھ جائے کرتی۔ بہرحال تو آج ہم تقوی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ آگے تسلی دی ہے کہ یہ روزے خالی تم پر ہی فرض نہیں ہوئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ امتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے گھبراؤ مت، خالی تم نہیں ہو۔ آگے فرمایا یہ آخر روزے کیوں فرض کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کر لو، تقوی والے بن جاؤ۔ تو اس مہینے کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر تقوی ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے دن بھر بھوکا رکھا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، اپنی نفسانی خواہش سے روکا جا رہا ہے، اور اتنی مشقت اٹھائی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ یہ ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورا مہینہ بھر 30 دن کے روزے ہیں، اور 30 دن تک اس محنت اور مشقت کو برداشت کرایا جا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کوئی بڑی چیز ہے، اس لیے اتنی مشقت تقوی کے لیے کرائی جا رہی ہے۔ تو تقوی کوئی بڑی چیز ہے اللہ کے ہاں کہ جو اس مشقت سے گزرے بغیر مل نہیں سکتا۔ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہیں رکھوائے جا رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم متقی، پرہیزگار، تقوی والے بن جاؤ۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم تو یہ پہچانیں کہ یہ تقوی آخر ایسی کون سی چیز ہے، تقوی کی فضیلت کیا ہے، اور تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقوی اللہ کے ہاں کس درجے کا حامل ہے۔ تو پہلے جو ہے تقوی کی اہمیت کیا ہے، پھر انشاءاللہ تقوی کی حقیقت، اور پھر یہ تقوی ہمارے اندر آئے گا کیسے، روزہ ہمارے لیے تقوی میں کیسے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو تقوی کی اہمیت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے، اور شروع کرتے ہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حق اور سچ کتاب ہے،
اس کے تمام حروف، تمام مفاہیم، تمام الفاظ یہ محفوظ ہیں، اور ان تمام میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ھدی للمتقین، اس کتاب سے آخر کن لوگوں کو ہدایت ملے گی اور یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی؟ تو اللہ فرما رہے ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، اس سے متقیوں کو ہدایت ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا تقوی کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں کہ جو اس کو تقوی کے ساتھ ہاتھ لگائیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ ہمارے دوست بن جائیں۔ کس قدر خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے، کسی وزیر سے، کسی صدر سے، کسی کونسلر سے، کسی چودھری صاحب سے، کسی وڈیرے صاحب سے دوستی ہو جائے تو آدمی پھولے نہیں سماتا۔ وہ احکم الحاکمین، وہ بادشاہ، وہ ذات جس کے قبضے میں یہ سب کچھ ہے، یہ ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، یہ سارا زیر و زبر اسی کا کرشمہ ہے۔ اس کرشمہ ساز سے جس کی دوستی ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ کے دوست تو صرف متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ اپنی دوستی کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ارے بھائی سمجھ لو، جان لو یہ بات کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہیں، تقوی والوں کے ساتھ ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا ساتھ مل جائے، ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، تگ و تاز، تگ و دو کس لیے ہے؟ یہ جہد مسلسل اللہ کی ذات کو پانے ہی کے لیے تو ہے۔ تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تجھ سے مانگوں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کسی سے محبت کریں، واہ 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 کیا بات ہے۔ ایمان والے تو محبت کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر اللہ بھی کسی سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرے، اپنی زندگی تقوی والی بنا لے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ تم یہ شرط پوری کرو، تم یہ شرط پوری کرو کہ تم تقوی اختیار کرو، ہم اپنی شرط پوری کریں گے اور اللہ محبت کریں گے۔ کتنی بڑی بات۔ اسی طرح جنت کے بارے میں فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ جنت وہ جنت اس جنت کے مثال جو متقیوں کو جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا، یعنی جنت ملے گی کس کو؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل لوگوں میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تقوی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے قریب ہوں گے۔ ان اول الناس بی المتقون، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے زیادہ قریب قیامت
وہ لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، وہ خواہ کوئی بھی ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ من کانو وحیث کانو، اور جہاں کے بھی ہوں، خواہ وہ عرب کے رہنے والے ہوں یا افریقہ کے جنگلوں کے رہنے والے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بسنے والے بھی ہوں، مگر ہوں وہ متقی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ میرے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب ہوں گے جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوں گے۔ اس سے اچھی کیا بات ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، اور آپ کی قربت اور جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ تو یہ تقوی ایسی چیز ہے جو یہ ساری ہماری تمنائیں پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس وجہ سے جائیں گے، تو اس میں ایک چیز آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ تقوی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا، یہ چند باتیں، چند احادیث اور چند قرآن پاک کی آیات میں نے پڑھی، اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کتنی بڑی چیز ہے۔ آخر تقوی کوئی چیز تو ہے نا کہ جس کے لیے اتنے فضائل ہیں، تو معلوم ہوا کہ تقوی بڑی اونچی چیز ہے، اللہ کی نظر میں اس تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ روزہ رمضان، یہ رمضان کا مہینہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے، اور یہ روزہ تقوی کے حصول کے لیے بہت بڑا معاون ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ہدف کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنا تقوی حاصل ہو گیا ہے، اس روزے سے ہمیں کتنا تقوی حاصل ہوا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ تقوی ہے کیا چیز، اور دوسری بات یہ ہے یہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قدرت سے ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس رمضان مبارک میں تقوی والی زندگی نصیب فرما دی۔ ہماری لاؤبالی اور غفلت کی زندگی کو بیداری اور تقوی کی زندگی کی طرف پھر جانے کا اس رمضان کو ذریعہ بنا دیا۔ اے اللہ، سارے انسانوں کے قلوب آپ کے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری قلوب کو غفلت سے بیداری کی طرف پلٹ دیجیے، یا اللہ غفلت سے اپنے ذکر کی طرف پلٹ دیجیے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ غفلت سے اپنی محبت کی طرف پلٹ دیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب، تقوی کے حاصل ہو جانے کا سبب، جہنم سے ہمیشہ کے لیے خلاصی کا سبب، اپنی رضا کے پروانے کے مل جانے کا سبب بنا لیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک فرمائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کو مقدر فرمائیے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، ہر خیر کو ہماری زندگی، ہر خیر کی زیادتی کا سبب ہماری زندگی کو بنائیے، اور یا اللہ جب موت آ جائے تو ہماری موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت، سہولت، یسر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں آپ سے مانگی وہ ہم سب کو، ساری امت کو عطا فرمائیے، اور جو شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔